اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین ثم آمین۔ دورہ قرآن کے سلسلے کا 10واں پارہ الحمدللہ شروع کرتے ہیں ہم۔ یہاں تک کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صورتوں میں کون کون سے مضمون ہم نے پڑھے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خاندان کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا کہ خاندان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا اور ان کے حل کرنے پر احکامات آئے تاکہ خاندان میں اختلافات نہ پیدا ہوں، کیونکہ خاندان مل کر رہیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی متحد ہوگا، کیونکہ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ خاندان سے مل کر بنتا ہے۔ یعنی معاشرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، بلکہ معاشرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاندان، وہاں مختلف خاندان مل کے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور خاندان جو ہوتا ہے، ایک خاندان وہ میاں بیوی بچوں سے ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے حقوق و فرائض بتائے گئے ہیں، پھر یتیم اور بیوہ کے حقوق بتائے گئے ہیں، اور مسکین لوگوں کا خیال رکھنے کا ان کا حکم دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی خاندان اور معاشرہ کیسے مضبوط ہوگا، کیسے متحد ہوگا، اس کے احکامات ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھے۔ اسی طرح دوسرے احکامات سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں دیے گئے، یعنی وراثت کے احکام، نکاح عدت کے احکامات دیے گئے، پھر یتیموں اور بیواؤں کے احکامات دیے گئے۔ یعنی ہمیں ایک خاندان میں کس طرح رہنا ہے، خاندان کس طرح سے بنے گا تو معاشرہ متحد ہوگا، یہ ہمیں پہلی صورتوں میں ان کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ انعام اور مائدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے تم متحد ہوگے تو پھر تم نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ متحد ہونے کے بعد، معاشرے میں امن قائم کرنے کے بعد ایک اللہ کی تم نے عبادت کرنی ہے، اور ہر طرح کی عبادت، چاہے جسمانی عبادت ہو، مال کی عبادت ہو، مال خرچ کرنا ہو یا نظر نیاز دینا ہو، وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو گے تاکہ تمہارے اندر ایک اللہ کی محبت آ جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ اور سورہ انفال کا ذکر آیا ہے، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں اور ایک اللہ کو مانتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تبلیغ کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو جب تبلیغ کریں گے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے، بت پرست لوگ پھر تم سے وہ لڑائی کریں گے، تو حوصلے سے لڑنا، مال اور جان کی قربانی دینا، تمہارے درجات اللہ تعالیٰ آخرت میں بلند فرمائے گا۔ تو سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جنگ کی تربیت کی گئی ہے، جنگ میں منظم ہونا سب سکھایا جائے گا، اور سورہ توبہ میں بدر کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ توبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو گے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی چونکہ یہ فتح خالصتاً اللہ کی مدد کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، اس لیے سب مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، لہٰذا تمہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یعنی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی یہاں پہ یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا جنگ کرنے کے نتیجے میں، اس میں لوگ جنہوں نے شرکت کی ہوگی یا جو فوجی ہیں، جو جہادی ہیں، وہ اپنی مرضی سے مال اٹھا کے نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں۔ جہاد کے مال کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ یہ جہاد کی ضرورتوں اور مساجد کی تعمیر اور دیکھ بھال پہ خرچ ہوگا، اور رسول کا جو حصہ ہے وہ آپ کی گھریلو زندگی کی ضروریات
پوری کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے، کیونکہ دینی مصروفیات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم یا بنو عبد مناف کا تھا، ان میں سے جس کو مستحق سمجھتے تھے اور جتنا سمجھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ بنو ہاشم نے آڑے وقتوں میں اسلام کی بہت مدد کی تھی، اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا منع قرار دیا گیا تھا۔ چوتھا اور پانچواں مصرف محتاجوں مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے اس میں حصے لگا دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جب کہ 2 لشکروں میں مقابلہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پہ تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور تم دونوں یعنی مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے دور ہو جاتے۔ یعنی جب مسلمان مدینے سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے۔ یہاں پر جو جنگ بدر ہے اس میں یہ طریقہ تھا کہ مدینہ میں جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور مدینہ کے پاس سے مشرکین کا جو تھا مشرکین مکہ کا تجارتی قافلے نے گزرنا تھا، اور مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی تھی کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کی جو مال حاصل ہوگا، اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو مسلمانوں نے چاہا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے تاکہ مشرکین مکہ اس کو بیچ کے رقم حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہ کر سکیں۔ تو مسلمان جب مدینہ سے نکلے تھے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے، بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا تھا، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے، بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ دونوں نے اپنا اپنا بچاؤ کرنا تھا، آپس میں جنگ کا کسی کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں یہی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم دونوں یعنی مسلمان ان کفار جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے نا تو لڑتے نا آپس میں ایک دوسرے سے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا جس کے اوپر سامان لدا ہوا تھا۔ اس طرح دونوں لشکروں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی، یعنی جو مدینہ سے نکلے تھے 313 صحابہ، اور ادھر سے جو ابو سفیان کا قافلہ نکلا تھا 1000 کے لوگوں کو لے کر، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کے رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پہ ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پہ زندہ رہے، یعنی جو خبیث اور پاک ہیں وہ سب الگ الگ ہو جائیں، پتہ چلے کہ منافق کون ہے، مشرک کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو کافر لوگ آ رہے تھے ان کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی، یعنی 1000 تھے لوگ، لیکن تعداد کیا دکھائی گئی تھی، اس میں تھوڑی دکھائی گئی تھی، زیادہ نہیں دکھائی گئی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کا لشکر 1000 نہیں دکھایا، بلکہ 1000 سے کم تعداد میں کر کے دکھایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، یعنی اس کا مطلب آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لشکروں کو آمنے سامنے کیا نا تو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کرام کو جو ابو سفیان کا لشکر تھا وہ کتنا نظر آیا، 1000 سے کم، یعنی مثال کے طور پر 800 یا 600 انہیں نظر آئے۔ اچھا، اس کم نظر آنے کی وجہ سے کیا ہوا، مسلمانوں میں ہمت آئی کہ یہ تو ہم سے ڈبل ہی ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ اور کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کیا نظر آیا تھا، اور تھوڑا کر کے پیش کیا تاکہ ان کی ہمت اور بندے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، یعنی دونوں کے اندر جوش اور جذبہ آپس میں لڑنے کا بڑھ گیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ
وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ دونوں بھیڑیں، اور چونکہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول ساتھ تھے اور پہلی دفعہ جنگ تھی تو مسلمانوں کے اندر بہت جوش جذبہ تھا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ پتہ چلے کہ بھئی یہاں پر ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اسلامی ریاست بنا کر مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، اور یہاں پر جو دشمن ہے اور مشرک ہیں ان کا خاتمہ کرنا لازمی تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ماہرانہ جنگی تدبیر تھی۔ آپ نے کیا کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ فوج کو ترتیب انہوں نے صحابہ کرام کی اس طرح سے کی جیسے ایک اسکوائر کی صورت میں، یعنی جس طرح سے ایک اسکوائر یعنی چوکور ایک ڈبہ شکل ہوتا ہے نا، چوکور کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکور کی شکل میں کھڑا کیا نا، تو دور سے ایسے نظر آتا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ اگر ایک ہی لائن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرتے نا تو دشمن کو ایک ہی لائن نظر آتی، ایک ہی قطار نظر آتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے جو ہوتے ہیں نا جیسے چوکور خانہ ہوتا ہے، ایسے خانے کے طور پہ کھڑا کیا، اور ظاہر ہے اونچائی نیچائی تھی، سیدھی زمین تو تھی نہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کی ترتیب دی تھی، جس کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ دگنی نظر آ رہی تھی۔ پھر ان کے حوصلے پست ہو گئے ان کو دیکھے کہ یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو، یعنی جب بھی مسلمانوں کی مڈ بھیڑ جب کافروں سے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جو فوجیوں کو فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو بکثرت یاد کرو۔ اب دیکھیں اگر اتنے سارے فوجی جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو ماحول ہی بدل جاتا ہے، ماحول روحانی ہو جاتا ہے، دل میں جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم کامیاب رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ جھگڑا کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس میں لڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپس میں کمزور ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اب صبر جنگ میں کیسے کیا جاتا ہے؟ صبر کا مطلب صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے خدا نخواستہ تو وہ اس پر صبر کر رہا ہے، رو نہیں رہا، نہیں۔ صبر کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں، یعنی ایک آپ کے سامنے گناہ آ گیا، آپ نے وہ گناہ نہیں کیا تو آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح سے جنگ میں صبر یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو تو آپ نے وہاں اپنے قدم جمانے ہیں، آپ نے پیٹھ موڑ کے نہیں بھاگنی۔ اگر پیٹھ موڑ کے بھاگ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے صبر نہیں کیا۔ آپ نے صبر کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور زور سے مقابلہ کرنا ہے۔ جنگ میں صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے آپ کے اوپر حملہ کریں اور آپ کھڑے رہیں ہاتھ باندھ کے کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں، یہ صبر کرنا نہیں ہوتا۔ جب دشمن حملہ آور کرے تو وہاں پہ آپ نے قدم جمانے ہیں، ڈر کے بھاگنا نہیں ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے، یہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر جنگ میں صبر کرنے کا مطلب ہوتا ہے استقامت اختیار کرنا، جنگ میں جم کے کھڑے ہونا اور دشمن کے ساتھ بھرپور لڑائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ یہاں ان لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جن کا سردار ابو جہل اپنا لشکر لے کے مکہ سے بڑی دھوم دھام باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کے مروب ہو جائیں، دوسرے قبائل پر ان کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اسے ابو سفیان کا یہ پیغام بھی مل گیا کہ قافلہ خطرے سے بچ کے نکلا ہے، لہٰذا تم واپس آ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے غرور سے کہا اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے جب تک بدر کے چشمے پہ پہنچ کر گانے بجانے کی محفل نہ کر لیں۔ وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی سے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی مہمانی کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یاد کر رہے اور ان مٹھی بھر مسلمانوں پہ ہمارا ایسا رعب طاری ہو پھر کبھی وہ ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں۔ گویا اس وقت ابو جہل کا ارادہ صرف اپنی شان و شوکت جتلانے اور مسلمانوں پر رعب طاری کرنے کا تھا، لڑائی کا نہ تھا۔ لیکن جب مسلمان بھی اللہ کے حکم کے تحت وہاں پہنچ گئے، لڑائی کی فضا بن گئی، تو اس وقت بھی چند سرداروں نے ابو جہل کو لڑائی سے روکا، مگر اس کا غرور غالب آ گیا اور جن لوگوں نے اسے لڑائی روکنے کا مشورہ دیا تھا انہیں بزدلی کے طعنے دینے لگا۔
اس طرح اللہ کی مشیت پوری ہوئی اور ابو جہل کو بالخصوص اس عذاب سے دوچار ہونا پڑا جس کی وہ تنزیہ دعا کیا کرتا تھا۔ اس کی موت 2 نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں واقع ہوئی اور وہ نہایت ذلت کی موت مرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کے دکھا دیے تھے اور کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا مددگار ہوں۔ یعنی جنگ بدر میں شیطان بھی آیا تھا اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے کہتا تھا کہ تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا مدد دوں گا۔ اور یہاں پر شیطان سے کیا مراد ہے کہ جب قریش اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھی اور انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں بنو کنانہ کہیں مسلمانوں کی حمایت کر کے ہمارے لیے خطرہ یا شکست کا باعث نہ بن جائیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں بھی 2 قبیلے تھے جس کو قریش اور بنو کنانہ کہا جاتا ہے، ان کی بھی آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ قریش چونکہ لڑنے کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ کہیں بنو کنانہ یعنی ہمارا جو دشمن قبیلہ ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جا کے مل جائے۔ ان کے خدشے کو مٹانے کے لیے شیطان بنفس نفیس خود بنو کنانہ کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، یعنی انسانی شکل میں آیا، اور بنو کنانہ کے سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں آیا اور کافروں کے لشکر میں آ کے موجود ہو گیا۔ ابو جہل سے کہنے لگا کہ ہماری طرف سے تم لوگ مطمئن رہو، یعنی ہم نہیں حمایت کریں گے اللہ کے رسول کی، اس معاملے میں ہم لوگ تمہاری حمایت کریں گے اور مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، ویسے بھی تم لوگوں کی فتح یقینی ہے۔ یعنی حوصلہ ان کا بڑھا رہا تھا، کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری اتنی بڑی فوج ہے اور ان تھوڑے سے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ پھر جب میدان جنگ گرم ہوا اور اس نے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے فرشتے اترتے دیکھ لیے، ظاہر شیطان تھا، اسے تو سب نظر آتا تھا، اور یہ اندازہ کر لیا کہ اب مشرکین کی شکست یقینی ہے، تو وہاں سے کھسکنے لگا۔ اس وقت ابو جہل نے کہا عین مشکل کے وقت اب کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کہہ کے چلتا بنا۔ اس وقت بھی شیطان لئی نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتلایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے، ان کو دغا دے کر واپس آ گیا۔ جب منافقین اور لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ ان مٹھی بھر بے سر و سامان جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ گھوڑے ہیں، یہ اتنے تھوڑے سے لوگ ہم جیسی قریش کی جیسی فوج کا زبردست طاقت کا ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش آپ اس حالت میں دیکھتے جب فرشتے ان کافروں کو روح قبض کر رہے تھے تو فرشتے تھے ان کے چہرے اور ان کے پشتوں پر مارتے تھے، ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے آگے بھیجے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی جو تمہیں یہ مل رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعون جیسے تھا، ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا۔ یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ مختلف قومیں جیسے فرعون ہیں، عاد ہے، سمود ہیں، قوم لوط ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا۔ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے گناہ سزا نہیں دیتے بلکہ گناہ کی وجہ سے سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی لگتے ہیں، یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا۔ پھر جب ان لوگوں کی نیتوں میں فطور آ جاتا ہے یا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھن جاتی ہے۔ جو قوم بدحالی اور مصیبت کا شکار ہے جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی اللہ بھی انہیں اسی حال میں رہنے دیتا ہے اور ان کی بدحالی کو دور نہیں کرتا۔ جیسا کہ حالی نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔
تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب کوئی نعمت دیتا ہوں وہ خود اپنے طرز عمل کو بدلتی نہیں تو اس وقت سے وہ نعمت نہیں لی جاتی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے، ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، یعنی جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیت کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ جس کو ہلاک کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا، کسی کو بے قصور نہیں کیا۔ اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، یہ سارے ظالم لوگ تھے۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا۔ یعنی بدترین جانور کیوں کہا گیا ہے اس مخلوق کو؟ بدترین اس لحاظ سے ہیں کہ انہیں عقل اور تمیز کی قوت بخشی گئی، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بدترین کیوں ہیں؟ جانوروں کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے کھانا پینا اور اپنی نسل بڑھانا، اس کے علاوہ وہ غور و فکر اور سوچ سمجھ تو کرتے نہیں۔ قرآن تو ان کے پر نہیں اترا، قرآن تو انسان کے پر اترا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، تمیز کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا کی ہے۔ جب وہ اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتا، جانوروں کی سی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ اپنے درجے سے نیچے گر جاتا ہے۔ جانور تو اپنے درجے پہ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں نا، جو ان کو دیا وہی کرتے ہیں، اس سے نہ آگے ہٹتے ہیں نہ پیچھے۔ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند دیا نا وہ اس سے نیچے گر کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بدترین جانور ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا، پھر وہ ایمان لانے پہ تیار نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار ہی اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کون سا وعدہ کیا تھا؟ میثاق مدینہ کا وعدہ کیا تھا۔ ایسے عہد شکن، ایسے وعدہ توڑنے والے لوگ آپ میدان جنگ میں پالیں تو انہیں عبرت ناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے سبق حاصل کریں۔ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا یا وعدہ توڑنے کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان سے معاہدہ کریں، ان کے آگے پھینک دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جس سے تمہارا معاہدہ امن ہو چکا، جیسے ہمارا معاہدہ ارد گرد کے ممالک سے ہے، پاکستان کا معاہدہ ارد گرد کے ممالک سے ہے اور پڑوسی ممالک سے، اور سب سے یہ وعدہ ہے کہ بھائی حملہ نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے معاہدہ امن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی قوم جس سے تمہارا معاہدہ امن ہو، خواہ وہ تمہاری ریاست کے اندر ہو یا باہر ہو، اس قوم سے تمہیں اگر وعدہ شکنی کا خطرہ ہو، جو یعنی اس امن کا جو وعدہ کیا ہے اگر انہوں نے توڑنے کا خطرہ ہو کہ انہوں نے توڑ دیا، جاسوسوں نے بتا دیا کہ بھئی فلاں ملک نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا گورنمنٹ سے وہ توڑ دیا ہے، تو تم اس کے خلاف خفیہ کارروائی نہیں کرو گے، یعنی خفیہ طور پر حملہ نہیں کرو گے، بلکہ ایسی صورت میں تم اعلان کرو گے اور اس قوم کو یہ بتاؤ گے کہ تم نے جو معاہدہ امن توڑ دیا ہے تو ہم نے بھی معاہدہ امن توڑ دیا ہے۔ یہ علل اعلان کرنے کے بعد ان کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے، یا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہے وہ کیا جائے، تاکہ لوگ مسلمانوں کو یہ نہ کہیں کہ یہ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں، عہد شکن لوگ ہیں، کیونکہ جب وعدہ توڑنے کا اعلان کیا جائے گا نا ان کو بتایا جائے گا اس لیے توڑا ہے کہ ان لوگوں نے وعدہ پہلے توڑا ہے، پھر ہم نے وعدہ توڑا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنا کیا ہوتا ہے؟ منافقت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے تھے، جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے میں قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ احکامات دے رہے ہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو، اپنے جو جنگی گھوڑے ہیں اور قوت، اب تو جنگی گھوڑے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب زیادہ تر کیا استعمال ہوتا ہے؟ ٹینک، توپیں، میزائل، جہاز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اسلحہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چیزیں تیار رکھنی چاہیے۔ اگر لڑائی کی ضرورت نہیں پیش آتی تو دشمن کو یہ پتہ ہوتا ہے ان کے پاس یہ چیزیں ہیں تو ان سے نہ لڑو، اگر لڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی جنگی گھوڑے اور اپنی جنگ کی قوت جو ہے وہ تیار رکھو، جہاں تک ممکن ہو اسلحہ جنگ مہیا رکھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن سب تم سے مروب رہیں گے۔ اس غرض پر جتنا بھی خرچ ہوگا سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اس کا تمہیں اللہ سے پورا پورا اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں اسلحہ جنگ میں تیر، نیزے، تلوار اور جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اور دفاعی سامان میں ڈھال، زرہ اور خود وغیرہ تھے۔ اب آج کل کے دور میں دیکھیں الحمدللہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر ایٹم بم نہیں، یہ امن کا ایٹم بم ہے، یہ امن کا مطلب ہے کہ کوئی اس پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھی حملہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جنگی قوت تیار رکھو، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا،
اور تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں تو اگر ہم کہیں خرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کتنی بے انصافیاں ہوتی ہیں. ایک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے بچے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا تو میں تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دوں گا، کوئی بے انصافی نہیں کروں گا. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پہ آمادہ ہو جائیے. یعنی دل میں یہ نہ لائیے کہ پتہ نہیں جھوٹی صلاح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اگر وہ صلح کا پیغام دیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور ان سے صلح کر لیں. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سننے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کون سچی صلح کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی تائید کی اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. زمین میں کیا کچھ ہوتا ہے، کتنی معدنیات، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا پیٹرولیم، کتنا گیس کے ذخائر، سب کچھ تو زمین سے نکل رہا ہے. ایک مسلمان ملک میں یا ایک کسی بھی ملک میں جب زمین سے تیل یا گیس نکلتا ہے، معدنیات وہ امیر ترین ملک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے زمین میں سب کچھ جو ہے اگر آپ وہ بھی خرچ کر دیتے تو پھر کیا ہوتا، آپ ان کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. صحابہ کرام کے مختلف قبیلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں ہوں جو میں نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے، کیونکہ میں سب کے پر غالب ہوں اور حکمت والا ہوں. یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں کا قبائلی نظام ہوتا ہے نا، سسٹم ہوتا ہے، ایسے عربوں کا بھی قبائلی نظام تھا. اس وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. بالخصوص انصار کے قبائل اوس و خزرج کی تو یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کی مدینہ میں آنے سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کا وجود ہی اس زمین سے مٹا دینے پہ تلے ہوئے تھے. یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت ڈال دی گئی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے. اور یہ وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جو محض دنیاوی اسباب سے کبھی سر انجام نہیں پا سکتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت ڈالی تھی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 قبیلے کا 2 خاندانوں میں دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ نسلوں چلتی رہتی ہے. بے شک آپس میں لڑے نہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ فنکشن میں بھی نہیں ہوتا، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دونوں قبیلوں کے درمیان میں اتنی سخت نفرت تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دل میں محبت ڈالی. کیسے؟ قرآن اتارا، اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا. تو یہ قرآن جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کا جو ایک پرسنالٹی جو باہر بن جاتا ہے نا، اس کو توڑتا ہے، اور توڑنے کے بعد اندر سے ایک اچھا انسان نکلتا ہے. اور اچھا انسان نکلنے کے بعد کیا تھا، وہ ایک چینج انسان ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے استقبال رمضان میں کہ اگر کوئی تھوک بھی دیتا ہے نا تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھا کہ جہاں پہ قبلہ ہے وہاں پہ کسی نے تھوکا ہوا تھا، بلغم پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا تھا اور ناگواری کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں، قبلہ ہوتا ہے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہوتے، وہاں پہ آپ نے تھوکنا منع ہے. تو یعنی اس وقت جو لوگ تھے وہ اتنے اجڑ اور گنوار تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں تھوکنا یا نہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں ایک اجڑ گنوار شخص نے آ کے پیشاب بھی کر دیا تھا. تو اس قسم کے وہ لوگ تھے، اس قسم کے آپس کے ان کو کوئی تہذیب اور کوئی شائستگی نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن پڑھ کے سنا کر اپنی سنت سے یہ ثابت کیا، اپنے سیرت سے یہ ثابت کیا، اور آپس میں ان لوگوں کو بھائی بھائی بنایا اور ان کے دل میں الفت اور محبت ڈالی اور انہیں دنیا کا تہذیب ترین شخص بنا دیا، ان کو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے. اب یہاں پر جہاد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو کافروں کے 1000 آدمیوں پہ غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار ہو اور ہمیشہ اس نے راتیں
جھانک کے گزاری ہوں اللہ کے عبادت میں۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا۔ یعنی جو خلوص نیت کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے، اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دونوں طرح سے وعدے کرتا ہے۔ اگر تو وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بہت بلند درجات رکھے ہیں، اور اگر وہ غازی ہو کے واپس لوٹا تو اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیں گے اور اسے مال غنیمت بھی دیں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ پر اللہ پر ایمان اور اس کے وعدے کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا لید کرنا، پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھا جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی کہ اس نے یہ سب کچھ خرچ کیا تھا اور اللہ کی راہ میں نکلا تھا۔ اب یہ اسی طرح سے ہم لوگوں کے لیے بھی، اب اس وقت تو بہت زیادہ گھوڑے ہی استعمال ہوتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے ٹینک استعمال ہوتے ہیں، اس میں پٹرول لگتا ہے، تو پٹرول ڈالنے والے کے لیے، فوجی جو پیدل چلتا ہے اس کے لیے، جو ہتھیار اٹھا کے چلتا ہے اس کے لیے، جو گرد و غبار لگتا ہے، یہ سب تولا جائے گا۔ اسی طرح جب دین کے لیے نکلتے ہیں نا، تو دین کے کام کرنے کے لیے، دین میں آپ چل کے آتے ہیں تو آپ کے پاؤں پہ غبار پڑتا ہے، آپ لکھتے ہیں، آپ کی سیاہی ہوتی ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، کبھی جب گرمیاں ہوتی ہیں تو پسینہ نکلتا ہے، سردیاں تو سردی لگ رہی ہے، انسان موسم کی سختی کے باوجود بھی آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی، پسینہ تولا جائے گا، پاؤں کی گرد تولی جائے گی، کتنی آپ نے ٹینشن، آپ کس ماحول سے نکل کے آئیں، آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی، آپ کے گھریلو حالات کیسے تھے، آپ کا معاشرہ کیسا تھا، یہ آپ کتنی مشکلات پہ نکل کے آئے، دین کی تعلیم سیکھے، یہ سب ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا تولا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافی لوگ کچھ زبان نہیں رکھتے۔ یعنی کفار سے لڑائی کا مقصد قبائلی یا قوم کی عصبیت کے سوا کچھ نہیں، جبکہ یعنی مومنوں کا اپنی جان تک قربان کرنے کا مقصد اللہ کے کلمے کا سربلندی اور رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی کافر جو لڑتے ہیں وہ صرف کس لیے لڑتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے نام کے لیے لڑتے ہیں، یا اپنے بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جو لڑائی کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے لیے لڑائی کرتے ہیں، تو ان کے اندر جوش جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو کیا ہوگا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اگر زندہ بچیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں غازی کا عہدہ ملے گا۔ جبکہ کافروں کو تو ہر صورت میں موت ناگوار گزرتی ہے، یعنی جنگ میں بھی لڑیں گے نا تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہماری جان بچ جائے، ہم لڑیں، اور مسلمان جو سامنے کھڑا ہو کر وہ کہے گا میں اپنی جان لڑا دوں اور میں ان کو مار دوں، اگر مر گیا تو جنت میں، نہیں مارا تو پھر میں غازی۔ تو اس جوش و جذبے کے ساتھ مسلمان لڑتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے نا وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ ایمانی قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک مومن اپنے جیسے 10 کافروں سے مقابلے پر نہیں جی چراتا، اور نہ ہی اسے ہمت ہارنا چاہیے، بلکہ اپنے سے 10 گنا کافروں پر غالب آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، یعنی کم کر دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ اب تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، یعنی اپنے سے ڈبل والوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جنگ میں صبر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنگ میں استقامت کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین یعنی میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح نہ قتل کر دیا جاتا، اور تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا مال چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی غالب ہوں، میں ہی حکمت والا ہوں۔ اگر ایسا پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ جو کچھ تم نے فدیے میں لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ یہاں پر کیا ہوا؟ سیدنا عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے، ان قیدیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو غزوہ بدر میں قید بنا لیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مشورہ کرتے تھے نا اللہ کے رسول، دیکھیں اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان کو احکامات آتے تھے، وہ چاہتے، وہ یہ کہتے کہ بھئی میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مشورہ کرنے کا۔ تو اللہ کے رسول جب مشورہ کرتے تھے نا تو یہ سنت ہمیں بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی کام کریں، اہم کام کریں، گھر کا کام کریں، کسی کا بھی کام کریں، آپ نے مشورہ کرنا ہے، متعلقہ لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ تو انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ آپس کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے،
میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میری رائے ابو بکر سے بالکل مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑائے، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، پیغمبر سے لڑنے کے لیے آئے ہیں نا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف زیادہ مائل ہوئے، میری رائے کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ دوسری دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں روؤں، اور اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے کی شکل ہی بنا لوں۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، یعنی ان جو قیدیوں کو فدیہ لینے کی بات تھی تو وہ فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا تھا کہ آپ نے فدیہ کیوں لیا، آپ کو ان کو وہیں پر اچھی طرح سے قتل کرنا چاہیے تھا، جو جنگی قیدی بنائے گئے تھے ان کو بھی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ فدیہ کی مقدار اس میں کیا تھی؟ ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا تھا اس کی مقدار 4000 درہم فی کس تھی، ایک آدمی سے 4,000 درہم لیے جا رہے تھے۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے، نوفل بن حارث بھی تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی عقیل ابن طالب بھی تھے۔ عقیل ابن ابی طالب کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب نے فدیہ میں وہ ہار بھیجا۔ سیدنا زینب کے ہسبینڈ کون تھے؟ داماد ابو العاص، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور سیدنا زینب کون تھی؟ سیدہ زینب کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی شادی جب ابو العاص سے ہوئی تھی، ظاہر ہے جب اللہ کے وسلم کے اوپر نبوت کا اعلان نہیں ہوتا، ان کی شادی شاید ہو چکی تھی، یا اس وقت تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ سیدہ زینب تو بیٹی تھی، وہ تو ایمان لے آئی تھی، زینب تو ایمان لے آئی تھی، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو جب انہوں نے جنگ لڑی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ بدر میں، تو یہ قید ہو گئے، اغوا یعنی قیدی بن کر آئے نا، تو اب قیدیوں نے چھڑانا تھا، تو ان کی بیوی نے سیدہ زینب نے اپنا ہار بھیجا ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو جو ہار بھیجا نا وہ ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو آپ کی شادی کے وقت جہیز میں دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھیں نامالود ہو گئیں، اور رقت آمیز لہجے میں صحابہ سے پوچھا، اگر تم پسند کرو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور زینب کا ہار واپس کر دوں، بیٹی اور داماد تھے نا۔ یہ آپ نے اس لیے پوچھا کہ فدیے کا مال بھی مال غنیمت کے ساتھ مشترکہ مال میں شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس کی اجازت دیکھی، حالانکہ اس وقت آپ سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ چاہتے تو اسلامی ریاست کے سربراہ کے ہونے کی وجہ سے، چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کی وجہ سے خود بھی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مشورہ کرنا مسلمانوں پر لازم تھا اور واجب تھا، تو جب انصاف کا معاملہ آیا تو آپ نے سب سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں ہی سب کے مشورے سے یہ کرتا ہوں کہ میں ان کا ہار واپس کر دیتا ہوں اور ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو پھر بعض کافروں کو صرف اس وعدے پہ چھوڑا بھی گیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہاں پر تو جنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس حدیث میں ایک بہت ہی لطیف بات ہے، بہت باریک بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا ہار پہچان لیا، حضرت خدیجہ کا ہار۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول کو اپنی بیوی سے کتنی محبت تھی کہ ان کا ہار بھی یاد رکھا ہوا تھا کہ وہ کس ڈیزائن کا تھا، کیا تھا۔ آپ سوچیں آپ لوگ اور ہم لوگوں کے شوہروں کو کتنا یاد ہے کہ ہماری بیوی کا زیور کس ڈیزائن کا ہے، اور ہماری بیوی کون سی چوڑیاں پہنتی ہے یا کیسے کپڑے پہنتی ہے، یا کیا ہمارے شوہروں کو نہیں پتہ ہوگا، ان کو نہیں یاد ہوگا کہ کون سے ڈیزائن کا ہار جو ہے وہ میری بیوی کا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی کہ ان کی چیزوں کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ جب ان کا ہار آیا نا تو ہار سے پہچان لیا کہ یہ میری بیوی کا ہار ہے، تو پھر انہوں نے اس طرح سے بات کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ تو میاں بیوی کی محبت ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے اور نکاح کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ باقی جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوتے ہیں، والدین اللہ تعالیٰ نے بنائے، بہن بھائی اللہ تعالیٰ نے بتائے، اولاد اللہ نے بنائے، صرف میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ خود جوڑا جاتا ہے، تو اس میں محبت لازمی حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں انہیں کہیے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی ہے تو جو کچھ مال تم سے چھن چکا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کر دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی مالوں جانوں سے جہاد کیا، یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین مکہ سے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، ان کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جانوں سے جہاد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے اوپر لٹا دیا تھا، اور اسلام کے لیے انہوں نے اپنے سارا مال قربان کر دیا تھا۔ وہ مکے کی امیر ترین عورت تھی، لیکن انہوں نے اپنا مال اس وقت دیا۔ سوچیں ذرا، اگر ہم کسی کو اپنا مال دیتے نا، جیسے آج کے اپنی فوج کو دیں گے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فوج کے پاس اتنا سب کچھ ہے، چلو تھوڑا سا ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم دے دیں۔ ہمیں فوج نظر آ رہی ہے نا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، ہم اس کو دے رہے ہیں۔ ہم اگر کسی تنظیم کو دیتے ہیں، کسی ایسی جگہ اسلامی ویلفیئر میں دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم نے جو بھی دینا ہے ہمارا جو ہے نا انڈرسٹوڈ ہے کہ اسلام کے لیے کام آنا ہے۔ لیکن اس وقت تو اسلامی ریاست ہی نہیں تھی، آرمی فوج ہی نہیں تھی، اسلامی فوج ہی نہیں تھی، کوئی بیت المال نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، احکامات نہیں آئے تھے، کوئی صدقہ خیرات کے احکامات نہیں آئے تھے۔ پھر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات اچھی طرح سے تھی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے جب اپنا مال دیا نا، تو اسلام کی بنیادیں بنانے کے لیے مال دیا۔ تو شروع میں جن صحابہ کرام نے مال دیا نا، وہ اسلام کی بنیادیں انہوں نے بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ جو مال ان صحابہ کرام نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جن صحابہ کرام نے خرچ کیا، وہ ان کے برابر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کہ انہوں نے اس وقت کیا جب کہیں اسلام کی ریاست نہیں تھی، کوئی اسلامی فوج نہیں تھی، کوئی زکوٰۃ، صدقہ خیرات، کوئی بیت المال، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صرف اللہ کے رسول کا پر اعتماد کیا، اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مان کر کیا۔ ان کا ایمان بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کوئی دوستی نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہیں آ جائیں گے۔ اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کرے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کرو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی کافر جو ہوتے ہیں اور مسلم جب کافر ہو گئے نا، جب مشرکین مکہ مکہ میں سے لوگ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کیا ہوا تھا، کسی کا بیٹا آ گیا اور کسی کے ماں باپ وہ کافر رہے، کسی کے ماں باپ آ گئے، بیٹے اولاد وہ کافر رہے، کسی کی بہن آ گئی تو بھائی کافر، کسی کا بھائی آ گیا تو کافر، کسی کی بیوی آ گئی تو شوہر کافر، کسی کا شوہر آ گیا تو بیوی کافر۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے، نہ ایک دوسرے کے جائیداد میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ ہاں کافر کا ولی ہے اور کافر کا وارث ہے۔ مسلمان اور کافر، جیسے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو اسے اپنے والدین جو کافر ہیں ان سے جائیداد کا حصہ نہیں ملے گا۔ اگر والدین نے اسلام قبول کیا تو اسے اولاد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب ان کا موالت اور دوستی اور وہ وراثت ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان کا وارث ہوتا ہے، کافر کا وارث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 74 میں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، یعنی انصار اور مہاجرین دونوں نے ان کی مدد کی، یہی حقیقی مومن ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور مدینہ کے انصار کے بارے میں فرما رہے ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی، یہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور آج دیکھیں ہم صحابہ کرام کے اوپر لوگ کتنا جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی زبان درازی کرتے ہیں اور ان کی عزت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹیمپ، ان کو ایوارڈ دے دیا، ان کو درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور وہ ان کی بخشش ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سچے مومن ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیتیں اتار دی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان کے درجات کم ہے یا ان کے خلاف کوئی زبان کھولے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، تمہارے ساتھ مل کے جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ انفال ختم ہوئی۔ اب
توبہ شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس سورۃ توبہ کا نام سورہ برات بھی ہے، جو سورہ کا ابتدائی لفظ ہے۔ یہ سورۃ برات سورہ انفال کے بعد یعنی 9 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ان دونوں کے مضامین آپس میں بہت حد تک ملتے جلتے ہیں اور یہ سب مضامین کافروں مشرکوں سے جنگ، معاہدہ کرنا، صلح کرنا، اسلام کی سربلندی سے متعلق ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہیں، لہٰذا ان کو یکجا کر دیا گیا اور ان کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، جو کہ 2 صورتوں کی الگ الگ ہونے کی علامت ہے۔ نہ ہی اس صورت کی ابتدا میں بسم اللہ نازل ہوئی، نہ ہی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہی دستور کے مطابق آج تک مصحف میں لکھی جاتی ہے۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں پر سے وہ پابندیاں خود بخود اٹھ گئیں جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے بیت اللہ شریف میں داخلے پر، عبادات میں، طواف اور حج و عمرہ پر لگا رکھی تھی۔ 8 ہجری میں تو مسلمان حج کر ہی نہ سکے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور طائف سے واپس مدینہ پہنچنے تک اتنا وقت بھی نہ رہا تھا کہ مسلمان حج کے لیے مدینہ سے آتے۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو بکر کو اس قافلہ حج کا امیر مقرر کر دیا۔ یعنی جب جنگ ختم ہوئی نا تو اللہ کے رسول پہلے خود نہیں گئے، حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، یعنی حج مشرک بھی کر سکتے تھے، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے، اور جب مشرکین شریک ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اس وقت حج نہیں کر سکتے تھے جب مشرکین وہاں پہ موجود ہوں، کیونکہ مشرکین وہاں پہ کیا کرتے؟ وہاں پہ شرک کرتے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج ادا کیا، مشرکین نے اپنے طریقے پہ حج ادا کیا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جب اللہ کے رسول ہوتے تو پھر مشرکین اپنے طریقے سے حج نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ سیدنا ابو بکر کی روانگی کے بعد اس سورت کی یہ شروع کی آیتیں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے مشرکین سے صرف بیت اللہ شریف میں داخلے پر پابندی ہی نہ لگائی گئی، بلکہ ان سے مکمل طور پہ برات کا اعلان کر دیا گیا، یعنی بری ہیں، ہمارا ان کے اوپر کوئی ذمہ نہیں۔ اس اعلان کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ مدینہ میں موجود صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ اعلان آپ کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے ہونا چاہیے جو مشرکوں کی نگاہ میں آپ ہی کے برابر سمجھا جا سکے، قائم مقام سمجھا جا سکے۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے سیدنا علی کو بھی بھیج دیا کہ وہ حج کے اجتماع عظیم میں ان آیات کا اعلان کر دیں، جس کا یہ احادیث سے واضح ہے۔ کیا احادیث ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس حج میں سیدنا ابو بکر نے 10ویں تاریخ کو دوسری اعلان کرنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیجا، تاکہ یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی ننگا ہو کے طواف کرے گا۔ حمید بن عبد الرحمن ایک راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی کو بھی روانہ کیا اور انہیں بھی حکم دیا کہ سورہ برات کافروں کو سنا دیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے بھی ہمارے ساتھ مینا میں برات کا اعلان کیا اور کہا اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے اور نہ ہی کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ یہاں سے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ برات۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہاں پر وعدہ توڑنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب ہم تم سے وعدہ توڑ رہے ہیں۔ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھرو، 4 مہینے کی مہلت دی ہے، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری و ذمہ ہے، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اگر اعراض کرو تو خوب جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہاں پر اعلان برات کے بارے میں 4 حدود لگائی گئیں، 4 دفعات بیان کی گئی۔ زید کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ 4 باتیں ہیں، یعنی 4 احکامات دے کے بھیجے گئے تھے۔ نمبر 1، کوئی شخص ننگا ہو کے بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسرے، جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مقررہ مدت تک بحال رہے گا۔ جس کافر کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک وہ رہے گا، وہ بحال رہے گا۔ تیسرے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔
یا تو وہ اسلام لے آئیں جنت میں داخل ہوں، یا یہاں سے چلے جائیں چھوڑ کے۔ چوتھے یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہیں ہوں گے، یعنی اس سے بات ظاہر ہے کہ مسلمان تو حج کریں گے لیکن مشرک حج نہیں کریں گے۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو، یعنی مشرکوں نے جو وعدہ کیا ہے پورا کیا ہو، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس وعدے کو ان کے مقررہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں نا جس میں لڑائی نہیں کرنی ہوتی، وہ 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ یہ جنگ میں ہے، جنگ کی حالت جنگ میں کہا گیا ہے کہ جنگ میں جہاں ملیں انہیں پاؤ، انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کہیں بھی ملو تو ان کو پاؤ، انہیں پکڑو، قتل کرو، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملک میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، امن معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، پھر ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے تاکہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، یعنی اگر کوئی پناہ طلب کرے نا مشرک کافر کہ مجھے اللہ کی پناہ دے دو، تو آپ اسے پناہ دے دیجئے اور پھر اسے اللہ کا کلام یعنی قرآن سنائیں۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، یہ اس لیے کہ لوگ علم نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا وعدہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے، صرف ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے وعدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا وعدہ معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے اگر وہ تم پر قابو پائیں، یعنی اگر اس وقت تک وہ تم سے ڈرے رہیں گے نا جب تک وہ تم پر حملہ نہیں کرتے، لیکن جب انہوں نے وعدہ کیا ہے نا، وعدے کو کب تک کہیں گے پورا کہ اے مسلمانوں تم وعدہ پورا کرو، جب مسلمان غالب ہے اور حملہ کرنے والے ہیں۔ جب مسلمان کمزور ہوں گے نا تو مشرک کیا کریں گے، اگرچہ انہوں نے وعدہ کیا ہوگا وہ پھر پوری کوشش کریں گے مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کو قید کر لیں یا ان کو قتل کر لیں۔ وہ پھر تمہارے کسی رشتے کا لحاظ نہیں کریں گے اور نہ کسی وعدے کا لحاظ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی کیا ہوگا کہ اگر مشرکوں سے کوئی وعدہ ہوتا ہے نا، اگر مسلمان قوت والے ہیں تو وہ مسلمانوں کی قوت سے ڈریں گے اور کہیں گے ہم وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن جہاں وعدہ توڑنے کا ان کا موقع ملا، جہاں مسلمان کمزور ہوئے، وہاں پہ مشرک اپنا وعدہ توڑ کے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کریں گے۔ وہ باتوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ وعدہ توڑنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ بہت برے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کے لحاظ سے کرتے ہیں، نہ عہد پورا کرتے ہیں، یعنی نہ اپنے رشتہ داری کا خیال کریں گے نہ اپنے وعدے کا خیال کریں گے، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں پھر نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی اگر وہ توبہ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے تمہارا وعدہ کیا ہوا نہیں توڑتے، ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں، تو ثبوت پیش کرو۔ ثبوت کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، پھر وہ نماز بھی پڑھیں، پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر وہ مومن سچے کہلائیں گے، کیونکہ نماز جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو کہ وہی یہ کام کرتا ہے نا، تو اگر وہ یہ 2 کام کرنے لگیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اگر وہ وعدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا دینے لگیں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو۔ انہوں نے وعدہ توڑ دیا، تانا زنی کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو کیا اب ان سے جنگ کرو؟ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں کہ تم سے جو قسمیں جو وعدہ کرتے قسمیں توڑ دی ہیں نا، ان سے لڑو۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ رکھا تھا اور لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو گے، اور اگر مومن نہیں ہو تو کس سے ڈرو گے؟ کافروں سے ڈرو گے۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں تمہارے ہاتھوں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کی سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔ اللہ جسے چاہے گا
توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہوں۔ آگے آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کرے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ جو تھے نا، قریش، وہ مشرک تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا بنو ہاشم لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم نا جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں نا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا خدمت کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے گرمی ہوتی تھی وہاں پر، تو اس وقت یہ سارا سسٹم نہیں تھا، اے سی شیسی نہیں تھا، نہ ٹائلیں تھے، کچھ تھی، نہ ایسے خوبصورت خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، ایسے ٹینٹوں میں خیموں میں لوگ رہتے تھے اور شدید گرمی ہوتی تھی، تو پانی پلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے وہ لوگ۔ تو بنی ہاشم کیا کرتے تھے؟ روٹی کے ٹکڑے لے کر سالن میں بھگو کے تو وہ روٹی کے ٹکڑے پیش کرتے تھے، اسی لیے ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اور وہ اس بات میں بہت زوم کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کچھ بھی کرے وہ میرا ولی نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے۔ بے شک مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کرے، وہ تو خود اپنے کفر کی شہادت دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، جو مرضی کر لیں، اگر وہ مشرک ہے تو اعمال ضائع ہو گئے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ مشرک کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ دوزخ سے صرف وہ نکالا جائے گا جس نے شرک نہیں کیا، اگر کیا تو توبہ کر لی ہے، صرف گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نکال لیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، مگر مشرک کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ یاد رکھ لیں، اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے شرک کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ سے روز دعا کیا کرے، اے اللہ ہم سے جو شرک ہو گیا ہم اس سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ شرک نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی زندگی میں شرک نہ کریں۔ اور اگر کوئی زندگی ہماری زندگی میں کوئی چھپا ہوا شرک ہے، ہماری عادات میں، ہماری عبادات میں، ہماری نفسیات میں کہیں پہ بھی کوئی شرک ہے، اے اللہ تو اسے ہمارے سامنے لے آ اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جب ہم آپ کے پاس جائیں تو شرک سے بالکل پاک و صاف ہوں اور توحید پر قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی اللہ کی مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یعنی مسجد آباد کرنے سے مراد مسجد میں نمازوں کے لیے آنا جانا، مساجد کی صفائی، ان میں روشنی کا انتظام، مساجد کی تعمیر، ان کی مرمت، سب کچھ شامل ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں بالخصوص 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر اسی اعمال کی ظاہری شہادت کے طور پر نماز کا قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی اللہ کے سوا دوسرے دیوی دیوتاؤں، بزرگ، فرشتوں، ستاروں کی روحوں کے متعلق یہ گمان رکھنا اگر وہ ناراض ہو گئے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو ہمارے عقیدہ ہے بزرگ ناراض ہو جائیں گے، جی ہم نے ان کی نظر منت مانی ہے، تو یہ عقیدہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نظر نراز منتیں ماننا یہ کوئی رسم جو ہے یہ کسی ایمان والے کا شیوا نہیں ہوتی اور ان کی کوئی بھی بچت نہیں ہوگی، نہ ہی ایسے لوگ کبھی ہدایت پا سکتے ہیں، خواہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ شرک کریں گے تو پھر وہ بھی نہیں بچ پاتے۔ مساجد کی آباد کاری اور ان کا ادب احترام نہایت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ پھر سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا شخص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ جو عدل کرتا ہے، نمبر 2 وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت کرتا ہو، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس کا جوانی بہت مزور ہوتی ہے، جوانی کا بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے، وہ جوش و جذبہ اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں، اب عصر کی اذان ہوگی جانا ہے، مغرب کی اذان ہوگی جانا ہے، عشاء کی اذان ہوگی جانا ہے، فجر کی ہو گئی، ظہر، ہر وقت اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 4 وہ 2 مرد جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے۔ پھر وہ شخص جسے کسی حسب و جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ مرد جس نے دائیں ہاتھ سے ایسے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ مرد یعنی مرد کی بجائے عورت بھی کہتی ہے، یعنی وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
آپ اللہ کو یاد کیا، اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ نکلے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو ان 7 جو خصوصیات ہیں نا، اس میں سے کوئی نہ کوئی خصوصیات تو ہمیں اپنے اندر لانی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو۔ فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم کر۔ جتنی دیر وہ جو مسجد میں رہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے، مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے؟ یعنی مشرک لوگ اگر پانی پلا رہے ہیں، حاجی کو کھلا پلا رہے ہیں، تو تم نے اس کے برابر کر دیا۔ جو میرے پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تم نے اس کے برابر کر دیا۔ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان کا بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ انہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری محبت میں جہاد کیا۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پروردگار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ان کے لیے میں نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، یعنی پھل توڑیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا، جو پرندہ کھائیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ بلا شبہ اللہ کیا ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے گا ایسے ہی ظالم لوگ ہیں۔ یعنی ایمان آپ نے لے آئے لیکن کوئی جو ہے اس کے ماں باپ بہن بھائی میں سے کوئی ایمان پہ نہیں ہے، تو آپ اس سے وہ دلی محبت نہیں کریں گے۔ ہاں اسے اسلام کی دعوت دیں گے مگر اس کو رفیق نہیں بنائیں گے۔ رفیق کیا کہتے ہیں؟ دلی دوست جس کو کہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، یہاں پہ ایک بہت ہی سخت آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 34 آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، جو اپنے کمائے ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں، جو تم نے خود بنائے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب یہی چیزیں جو ہوتی ہیں نا جہاد کرنے میں آڑے آتی ہیں۔ کیا؟ ہمارے بچے، ہمارے بچے چھوٹے، ہم کیسے جہاد کریں؟ اگر مال خرچ کریں گے تو ہم کہاں سے کھائیں پیئیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ اگر جہاد کرنے جائیں گے تو ہم اپنا مکان جو بنایا ہے یہاں پہ کون رہے گا؟ ہمیں اتنی محنت سے مکان بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مال کمایا، اس کو ہم اللہ کے راہ میں کیسے خرچ کرتے ہیں؟ یہ تو ہم نے اتنی مشکل سے کمایا ہے۔ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں، کیونکہ ان آیتوں میں جن رشتوں کا ذکر کیا ہے ان سے انسان کو فطری طور پہ لگاؤ ہوتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے باپ یا بیٹے یا بیویاں اگر کافر تھے جنہیں چھوڑ کر ہجرت کرنا مشکل سی بات ہے، اسی طرح انسان کو اپنے کمائے ہوئے مال و دولت، اپنے کاروبار سے جائیداد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ یعنی جو کمایا ہوتا ہے نا، اگر کسی کی وراثت میں مل گیا، کسی کو بنا بنایا مال مل گیا، بنا بنایا مکان، اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنا اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے گاڑے خون پسینے کی کمائی کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا انہی چیزوں سے مومنوں کا امتحان لیا گیا کہ آیا وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کی خاطر ہجرت اور جہاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے اگر تم نے ان کمزوریوں کو دور نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے میں کوتاہی کی تو رشتہ داروں کی محبت، تن آسانی، آرام اور دنیا طلبی کی راہ اختیار کی اور خواہش نفس میں پہنچ کر نفس میں پھنس کر اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کی تو تمہیں حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم کبھی بھی نہیں نکل سکو گے۔ اور آج ہماری قوم کتنی ذلیل ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اور اس سے پہلے بہت سے موقع پر، اس سے پہلے بھی بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا۔ حنین کے دن بھی اس نے تمہاری مدد کی۔ غزوہ حنین اور طائف کے درمیان، حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا۔ عرب کے اکثر قبائل اسی انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پر غالب آ گئے، مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ مکہ کی فتح کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے، لیکن 2 قبیلے حوازن اور ثقیف، ان کا معاملہ دوسرے قبیلے کے لحاظ سے بالکل برعکس تھا۔ یعنی 2 قبیلے، ان کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ یہ قبائل انتہائی جنگجو اور فنون حرب اور ضرب سے خوب ماہر تھے، یعنی جنگی حروب ان کو بہت زیادہ آتی تھی۔
جو اسلام کو غلبہ ملتا گیا نا، یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست کے لیے اور اپنی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے رہے اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ مکہ کی فتح کے بعد ان دونوں قبائل کے آپس میں ایک پروگرام بن گیا، انہوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے۔ ان لوگوں کا جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لائے تھے تاکہ کسی کو جو شکست کا خیال ہی پیدا نہ ہو۔ ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن عوف ان کا سپہ سالار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا علم ہوا۔ فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول ہی نہیں ہوا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینہ میں مکہ گئے تھے نا جب فتح مکہ کرنے کے لیے، اب وہاں پہ اخراجات کیسے آئیں گے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے، اسلحہ جنگ کے طور پر 100 زرہیں اور ان کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھار لی۔ ان قبائل سے مقابلہ کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ اسلامی لشکر کتنا تھا؟ 12,000 تھا، جس میں نئے مسلمان بھی شامل تھے۔ دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی، یعنی دشمن اب کم ہے، مسلمان زیادہ۔ مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں، حوازن کون تھے؟ جو لڑنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لڑے تھے۔ ان کی کمین گاہوں سے اس طرح تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اس قدر بے جگری سے وہ لڑے کہ اسلامی لشکر جو آج اپنی کثرت تعداد پر فخر کر رہا تھا، کچھ بے خوف و لاپرواہ ہو گئے تھے، چھکے چھوٹ گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، راہ پر اختیار کی۔ یعنی کیا ہوا؟ مسلمان زیادہ تھے نا تعداد میں، 12,000 کی لشکر تھی اور کافر جو تھے 4,000 تھے۔ مسلمانوں نے کہا آج ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہم تعداد میں زیادہ نا، آج یہ جو 4,000 ہیں، ہم تو 313 تھے تو ہم نے 1,000 پہ قابو پا لیا، آج ہم بہت زیادہ ہیں، ان کے پر قابو پا لیں گے۔ یہ جو دل میں خوف آیا نا، بے خوفی اور جو پستی آئی، اس کی وجہ سے وہ ہارنے لگے۔ اور جبکہ جو کافر تھے وہ بے جگری سے لڑے تھے، کیونکہ وہ تعداد میں کم تھے، انہوں نے کہا آج جو ہے وہ مارکا ہم نے مارنا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، ان کے پاؤں کھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کی، یعنی شکست ہوئی وقتی طور پر۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے رہ گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ زبردست تھا۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ اپنے سفید خچر پہ تھے۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے، یعنی اور کفار کے پاس جا رہے تھے۔ میں رسول اللہ کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے۔ ابو سفیان رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اب اصحاب شجرہ کو آواز دو، کیونکہ میں اونچی آواز کر سکتا تھا، میں نے بلند آواز سے پکارا۔ اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم حاضر ہیں، لبیک ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ پھر بنو حارث بنو خزرج پہ بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، اے ابو حارث بن خزرج، اے بنو الحارث بن خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، اونچے ہو کے لڑائی دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشعار پڑھنا، سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں جب لوگوں کو آواز دی جا رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ اپنی نصرت فرما، اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ یعنی جب جنگ زیادہ ہو جاتی ہے نا تو صحابہ کرام رسول اللہ کے پیچھے چھپتے تھے۔ آپ سوچیں رسول اللہ کتنے بہادر تھے، اور ہم میں وہ جو بہادر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ کے پاس جمع ہو گئے تو اس وقت اپنی کثرت پر فخر کرنے کی بو دماغوں سے نکل چکی تھی، پھر جم کے لڑے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سے لونڈی غلام بنا لیے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لائے تھے۔ وہ جس چیز کی وہ حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے وہی چیز اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں پر مومنوں پر تسکین فرمائی، ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اپنی کثرت پہ جو ہے نا غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو فتح ہوتی ہے نا وہ اللہ کی مدد سے آتی ہے، وہ کثرت سے نہیں آتی ہے۔ ایک دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت جو ہارون علیہ السلام تھے، وہ 2 تھے صرف، پھر آخر کار وہ بنی اسرائیل کو لے کے نہیں نکلے، اللہ کی مدد تھی ان کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹکنے پائیں گے۔ مشرکوں کے ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم ناپاک ہو گئے، بلکہ ان کے عقیدے ناپاک تھے اور ان کے اخلاق گندے تھے، نیتوں میں ہر وقت فتور رہتا تھا، مکر و فریب اور گندے اعمال تھے، ہر وقت اسلام دشمنی، مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور ان قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، آج کے بعد اس دن کے بعد سے کوئی جو مشرک ہے اور جو کافر ہے نا وہ خانہ کعبہ نہیں جا سکتا۔ ہاں دوسری مساجد جا سکتے ہیں لیکن خانہ کعبہ میں مشرک کا آنا حرام ہے، منع ہے، وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ان پر حرام کی، نہ ہی دین کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرنے اور اپنے آپ کو چھوٹا رہنا گوارا کر لیں۔ یعنی اہل کتاب جو ہے نا ان سے بھی جنگ کرو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، جو مشرک ہے، جنہوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا اللہ کا بیٹا بنا لیا نعوذ باللہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نعوذ باللہ، ان سے جنگ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو ان کے منہ کی بات ہے، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں، کھلا شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 31 میں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی اپنے عالموں کو اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر اہل کتاب کا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ان اہل کتاب کا دوسرے شرک یہ تھا کہ حلال و حرام کے اختیارات انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو سونپ رکھا تھا، یعنی علماء جو کہتے تھے نا یہ حلال و حرام، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا جو یہودی تھے بعد میں اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم تو اپنے علماء مشائخ کو اپنا رب نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ جس کو حلال کہتے تھے اس کو آپ حلال نہیں کہتے تھے؟ جس کو وہ حرام کہتے تھے کیا آپ وہ اس کو حرام نہیں کہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہم ایسے ہی کہتے تھے۔ تو فرمایا ہاں یہی رب بنا لینا ہے۔ آج ہم جن علماء کرام کو، جو جھوٹے علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام نہیں ہوتے، وہ جو صوفی پیر فقیر جو ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جی اتنا برقرار لے آؤ تو ہم یہ صدقہ میں تمہارا یہ کام کر دیں گے، تم یہ چادر چڑھاؤ تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تم فلاں کام کرو تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے ان سے سمیٹ رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے کہتے ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، وہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پیر فقیر گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر کپڑوں کے بغیر ہی رہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ کرتے ہیں، نہ نہاتے دھوتے ہیں، کچھ نہیں۔ جو فقیر جو پیر جتنا گندا ہوگا نا کہیں گے یہ زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ جو پیر جو فقیر جو ان کا مرید جتنا زیادہ ناشتا ہوگا، جتنا زیادہ بھنگ افیون پیتا ہوگا، اور مزاروں پہ یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ کہا جائے گا یہ بڑا اللہ والا، یہ جو اللہ لوگ ہے، یہ جو سائیں لوگ ہے، اس کے پر تو حال آ گیا۔ اپنی طرف سے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن ان سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے پیشانیوں، پہنوں، پشتوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے، لہٰذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ یہاں خزانہ جمع کرنے کے بارے میں کیا مراد ہے کہ خزانہ جمع کرتے ہیں لیکن جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے مال دیا ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی پیشانی پہ 2 نقطے ہوں گے، بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا، یعنی گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی خزانہ جو بھی کسی بھی حال میں ہو، کسی کے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوں یا پھر عورتوں کے پاس زیور ہو۔ اب ہمیں دیکھیں مردوں کے معاملات تو مرد جانتے ہیں نا، ہم عورتیں ہیں اور گھریلو عورتیں ہیں، ہم نے کیا اپنے معاملات دیکھنے ہیں۔
ہمارے اوپر کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زیادہ تر خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو اسے زیور ملتا ہے، امی کی طرف سے بھی اور سسرال کی طرف سے بھی زیور ملتا ہے. تو جتنا زیور اگر 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. فرض کب ہوگی؟ جس دن اس کی شادی ہوئی، اس کو زیور ملا نا، اگلا سال جب آتا ہے وہی دن، اسی دن میں آپ پتہ کریں کہ اس زیور کا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی لازمی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ جو جس عورت کی ملکیت ہوتا ہے، چاہے شوہر کی طرف سے اسے دے دیا گیا ہے یا کسی کی طرف سے گفٹ ملا ہے، وہ اس عورت کا ملکیت ہے، اس عورت کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. چاہے وہ نوکری کرے یا نہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنے زیور میں سے تھوڑا سا حصہ بیچ کے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا عورت پہ فرض ہوتا ہے. ہاں شوہر اگر دے دے کہ بھائی ظاہر ہے کماتا تو وہی ہے نا، عورت کہے گی کہ بھائی آپ دیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اگر شوہر دے دیتا ہے تو یہ شوہر کا احسان ہوتا ہے. دوسرا، عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بینک میں کتنے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی نقدی ہے، کوئی چاندی ہے، کچھ بھی ایسی کوئی مال ہے، کوئی جائیداد جو آپ نے بزنس کی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. مردوں کی زکوٰۃ کا جو ان کا ہوتا ہے کہ کاروبار ہے، وہ ایک لمبا چیپٹر ہے اور ایک لمبا وہ ہے کہ اس میں کیا کیا. لیکن عورتوں کے لحاظ سے میں بات کر رہی ہوں کہ جو عورتیں سن رہی ہیں، عورتوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے زکوٰۃ لازمی دینی ہوتی ہے. جب عورتوں کے اوپر فرض، اگر 7.5 تولے سے سونا کم ہو، ٹھیک ہے، اگر 7.5 تولے سے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. زکوٰۃ لازمی دی جائے گی اور لازمی دینی چاہیے. نہیں تو پھر یہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جتنا بھی تمہارا مال ہے نا، وہ گنجا سانپ کی طرح بناؤں گا، بنا کے تمہارے گلے میں ڈال دوں گا، اور پھر گلے میں بیٹھ کے وہ استغفر اللہ جبڑے کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں. آپ سوچیں کہ ایک چونٹی بھی ہمیں کاٹتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر میں چونٹی کتنی زور سے اس نے ہمیں کاٹا ہے. ہمیں بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی چونٹی اتنی زور سے کاٹ رہی ہے، تو وہ سانپ جو ہے وہ کتنی زور سے کاٹے گا. اور دیکھیں یہاں پہ جو بار بار بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ چونٹی کی شکل میں ہوں گے اور قیامت کے دن چونٹی کی شکل میں جا رہے ہوں گے. اچھا، جو ایسا آدمی ہوگا جسے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اس کے گلے میں سانپ پڑا ہوگا، اس کو کاٹ رہا ہوگا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جس کی شخص کی 2 بیویاں ہیں، اس نے عدل نہیں کیا تو ایک کا جو آدھا حصہ جو ہے نا وہ فالج زدہ ہوگا قیامت کے دن، اور وہ فالج زدہ حصے کے ساتھ چل رہا ہوگا. تو آپ قیامت کے دن کا آپ تصور کریں کہ جب قیامت کے دن سب لوگ اٹھیں گے نا، اپنی حالت پہ اٹھیں گے. اس طرح کے لوگ، اب جیسے اس طرح جس کا فالج زدہ ہے وہ کتنا خوفناک لگ رہا ہوگا. فالج زدہ ہے اور میدان حشر کی طرف جا رہا ہے. جو چونٹی کی شکل میں آدمی، آپ سوچیں زمین پہ رینگ رینگ کے چل رہا ہوگا، لوگ اس کے اوپر جا رہے ہوں گے، اس کو رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور وہ تڑپ رہا ہوگا اور پھر وہ بھاگ رہا ہوگا. وہ کتنا خوفناک لگ رہا ہوگا. پھر جس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہوگا اور وہ اس کو کاٹ رہا ہوگا، وہ کتنا چیخ رہا ہوگا، انسان کتنا در سے چلا رہا ہوگا. اور کس کس کے گلے میں سانپ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی سب دوڑے جا رہے ہوں گے. کتنا خوفناک لمحہ ہوگا. پھر جو ایکسیڈنٹ میں مرا، جو کسی کو قتل کیا، کسی کا سر، کسی کے ٹکڑے کیے، وہ سب اپنے ٹکڑوں سمیت چل رہے ہوں گے. وہ سر اپنے سر کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہوں گے. جس کا خون بہہ رہا ہے وہ خون بہتا ہوا جا رہا ہوگا. تو آپ سوچیں جو قیامت کا دن ہے نا، وہ اتنا خوفناک دن ہے کہ ہم اگر کبھی سوچ بھی لینا، کسی فلم میں بھی دیکھا ہو کہ جس کو کہتے ہیں نا زومبیز چل کے آ رہے، تو انسان کے دل میں خوف بیٹھتا جاتا ہے. تو قیامت کے دن اس قسم کے لوگ ہوں گے اور ہم اکیلے اکیلے ہوں گے. نہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہوں گے، نہ بہن بھائی ساتھ ہوں گے، نہ شوہر، نہ بچے، کوئی نہیں. ہر کوئی اکیلا اکیلا ہوگا. بس اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ ابھی ہوتے ہیں نا، وہی فرشتے ہوں گے. وہ ہمیں دیکھ بھال کے بچا بچا کے لے کے جا رہے ہوں گے، ادھر نہیں جاؤ ادھر نہیں جاؤ، ساتھ کرتے ہوئے ہمارے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے کہ یہاں جانا ہے. تو وہ قیامت کے دن بہت خوفناک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا، جو ایمان کے ساتھ رہا، مومنین ہوا، کیا ہوا، اسے قیامت کے دن کوئی خوف اور غمگین نہیں ہوگا. وہ خوف اور غم میں نہیں ہوگا. خوف اور غم میں وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا یا جو شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس دن اللہ کے نوشتے کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ 12 مہینوں کی تعداد نہ کسی انگریز نے نہیں بنائی، نہ کسی کافر نے، کسی انسان نے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے 12 مہینے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینوں میں لڑائی اور جنگ نہیں ہوگی، یہی مستقل ضابطہ ہے. لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں. جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نوشتے کے مطابق کیا ہے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، اور جو حرمت والے مہینے ہیں جس میں لڑائی نہیں کی جاتی وہ 4 ہیں. ان مہینوں میں کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں. اور رجب، اس میں عمرے کے لیے لوگ آتے تھے.
ان مہینوں میں لوٹ مار اور لڑنا حرام تھا۔ اس دوران لوگ آزادی کے ساتھ سفر اور تجارت وغیرہ کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ اگرچہ لوٹ مار، لڑائی جھگڑا ہر وقت کرنا ایک گناہ کا کام تھا، تاہم ان مہینوں میں اسے شدید تر گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مشرک اپنے غرض کی خاطر ان مہینوں میں عدل بدل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سال میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ مثلاً کوئی زور آور قبیلہ جب محرم میں اپنے کسی کمزور دشمن کے قبیلے سے انتقام لیتا یا جنگ چھیڑتا تو یہ اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کی بجائے صفر حرمت والا مہینہ قرار پایا۔ یعنی کیا مطلب ہوتا تھا؟ ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 لگاتار مہینے تھے نا جس میں لڑائی حرام ہوتی تھی، اور ایک رجب ہوتا تھا الگ۔ تو جب محرم کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا نا، ذیقعد، ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ، تو جس نے لڑائی کرنی ہوتی تھی نا، کیونکہ اب ان کی عادت تھی کہ وہ لڑتے 3 مہینے ان کو بڑا برداشت کرنا پڑتا تھا کہ ہم لڑیں نہیں، تو جو لڑائی کرنا چاہتا تھا وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ محرم کا جو مہینہ آ رہا ہے نا، یہ محرم کا نہیں ہے، اسے سفر کا سمجھو، سفر کا سمجھو، اور ہم اس میں لڑائی کرتے تھے۔ اور سفر کے بعد جو مہینہ آتا تھا کہتے تھے یہ محرم کا مہینہ۔ مثال کے طور پر جنوری فروری ایک ساتھ آتا ہے نا، تو وہ کہتے تھے اب جو جنوری کے بعد فروری کا مہینہ آئے گا، یہ فروری کا مہینہ نہ سمجھو، یہ مارچ کا سمجھو، مارچ کے بعد فروری سمجھو۔ اس طرح سے وہ مہینے ہوتی تھی محرم میں، اس لیے محرم کو سفر کہہ کے اس میں لڑائی لڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اس طرح سے نہ لڑو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کے لڑو جیسے وہ تم سے مل کے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال بڑے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو، جہاد نہیں کرتے ہو؟ آخر تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بالکل ہیچ ہے۔ یہاں پہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ 2 میں سے دوسرا تھا، اور اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ کافروں کے بول کو سرنگو کر دیا، اور بول تو صرف اللہ ہی کا بالا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں کون سا واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ٹھیک دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اللہ اپنا منہ چھپائے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، یعنی گرمی بہت زیادہ تھی تو پھر اپنے سر پہ چادر ڈال کے آ رہے تھے۔ ابو بکر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے، ضرور کوئی اہم معاملہ۔ وہ دوپہر کے ٹائم نہیں جاتے تھے، اور شام کے ٹائم ملتے تھے یا صبح کے ٹائم، تو دوپہر کے ٹائم آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق بولے کہ ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ پہنچے، اندر آنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر نے فرمایا ان 2 اونٹنیوں میں سے آپ ایک لے لیجیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کی ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے، جس میں بہت سے لوگ پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول کیوں آخر میں گئے؟ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ انہیں حکم نہیں دیتا انہوں نے نہیں جانا تھا۔ حضرت ابو بکر بھی ٹھہر گئے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی تھیں۔ ابو بکر نے فرمایا ان 2 اونٹنیوں میں سے آپ ایک لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا، توشہ ایک چمڑے کے تھالے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا کمربند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھا۔ اس دن سے ان کا نام ذو الناطقین پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سور پہاڑ کی غار میں چلے گئے، 3 راتیں وہیں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر کے بیٹے جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے، رات ان کے ہاں گزارتے اور صبح سویرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے، جیسے رات انہوں نے مکہ میں گزاری ہو، رات کو ان کے پاس رہتے تھے۔ دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں بتاتے، خبریں بتاتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر ان کو بتلا دیتے تھے۔ عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کے غلام تھے،
وہ گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے تھے، جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو وہ اس بکری کو لے کے غار میں آتے اور دونوں صاحب تازہ گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے۔ منہ اندھیرے ہی بکریوں کو آواز دینا شروع کر دے، یعنی پھر وہیں سے شروع میں اندھیرے میں نکل جاتے۔ وہ 3 راتوں تک ایسا کرتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص عبداللہ بن اریقت کو اجرت پر راستہ بتلانے کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ یہ کافر تھا لیکن دونوں صحابوں نے اس پر اعتماد کیا۔ مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹیاں اس کے حوالے کر کے کہا تھا 3 رات کے بعد وہ اونٹیاں لے کے غار ثور پہ آ جائے۔ چنانچہ وہ 3 راتیں گزرنے کے بعد صبح اونٹیاں لے کے حاضر ہو گیا۔ عامر بن فہیرہ ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کون کر رہا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ابو بکر کے بیٹے، ابو بکر کا غلام۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا یہ درجہ دیا ہے کہ ان کا پورا گھرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ اب سراقہ بن مالک نے ان کا تعاقب کیا، کیونکہ اب جو مکہ کے جو تھے نا مشرک سردار، انہوں نے جو انعام مقرر کیا تھا کہ ان کو جو پکڑے گا ان کو ہم انعام دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صحابوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا۔ آپ سوچیں 100 اونٹ، اگر آج کے دور میں ایک عام اونٹ 5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ 500 کروڑ تقریباً کتنے بنتے ہیں، اتنا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ایک دن میری ہی قوم کے ایک آدمی نے مجھے کہا سراقہ، میں نے ابھی یہ وہی سراقہ وہ ہے قبیلے کا حاکم جو شیطان ان کی شکل میں گیا تھا لڑنے کے لیے۔ تو سراقہ نے کہا کہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھے ہیں جو ساحل کے راستے پہ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی۔ سراقہ کہتے ہیں میں تو سمجھ گیا، مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے۔ یہ کہہ کے میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ یعنی دوسرے نے کہا نا کہ وہ ہوں گے، اس نے کہا نہیں وہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انعام کے لالچ میں، انعام مجھے مل جائے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑایا تو پھر گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، میں گر پڑا۔ میں نے پھر فال نکالی، وہ بھی میرے ارادے کے خلاف نکلی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی۔ میں سمجھ گیا کہ ان قریب آپ کا بول بالا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا کہ ہمارے حالات کو کسی کو نہ بتلانا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا، یعنی مجھے امان چاہیے، آپ جب غلبہ پالیں گے تو مجھے اس حرکت پہ سزا نہ دینا، مجھے امان لکھ کر دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو تحریر لکھنے کو کہا، اس نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور آگے روانہ ہو گئے۔ یعنی پھر کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ان کو گواہی لکھ کے دی کہ جب ہم آ جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سیدنا زبیر اور دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلے میں ملاقات ہوئی۔ سیدنا زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ اچھا، مکہ سے جو روانہ ہوئے تھے نا، مدینہ میں خبر پہنچ گئی تھی۔ مدینہ کے لوگ روز کھڑے ہوتے تھے، روز انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ روز لڑکیاں، روز بچیاں کھڑی ہوتی تھیں استقبال کرنے کے لیے، روز واپس جاتی تھیں۔ کیا ہوا، یہیں سے دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی، لوگ واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھ لیا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا، جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور ہرہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ بنی عمر بن عوف کے محلے میں جا کے اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر زمین کی قیمت پوچھی۔ انہوں نے فرمایا ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو مفت دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار انہیں قیمت ادا کر کے مسجد بنانا شروع کی۔ مسجد بنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اینٹیں ڈھو کے لا رہے تھے۔ یہ بخاری کی تفسیر، یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں کی جو بچیاں تھیں انہوں نے آ کے ان کے لیے قصیدہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ کافروں کے بول کا سرنگور کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو، اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ ہلکے اور بوجھل کا کیا مطلب ہے؟ کم اگر اسلحہ ہے
کم اگر مال ہے یا کم صحت ہے تو بھی نکلو، اگر زیادہ ہے اور زیادہ بوجھ ہے تو پھر بھی نکلو، یعنی ہر حال میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا ہے، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہوتے، اگر دنیا کا فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، یعنی دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا نا، اتنا مال غنیمت ملے گا، اور تھوڑا سا سفر ہوتا تو مدینہ منافق آپ کے ساتھ ہو جاتے، مگر یہ مسافت، یہ سفر بہت لمبا تھا، ان کو کٹھن لگا، کہنے لگے، اللہ کی قسمیں کھانے لگے، اگر ہم ساتھ نکل سکتے تھے نا یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی؟ وہ آ کے جھوٹے بہانے بناتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے کھیت کھلے پڑے، یا اللہ کے رسول ہماری بیوی بچے چھوٹے ہیں، یا اللہ کے رسول کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ٹھیک ہے تم جاؤ، اللہ کے رسول کا معلوم تھا یہ بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ان کے بہانے پر یقین کیا، کیوں اجازت دی؟ تاکہ آپ پر یہ پتہ چل جاتا کہ ان میں سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگیں گے، وہ چھٹی نہیں مانگیں گے، وہ بہانہ نہیں کریں گے، آپ انہیں مال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک پڑا ہوا ہے، وہ اسی شک میں رہتے ہیں۔ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے نا، تیاری کر کے رکھتے، لیکن اللہ کو ان کے روانگی پسند ہی نہیں تھی، لہٰذا انہیں سست بنا دیا، کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں میں سے بیٹھے رہو۔ اگر وہ نکلتے، کیونکہ وہ منافق تھے، تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے۔ کیا کرتے مسلمانوں میں؟ پروپیگنڈا کرتے رہتے جھوٹا، مسلمانوں کو ڈراتے رہتے کہ ہم تو اتنے تھوڑے میں تعداد میں، تمہارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس تو یہ نہیں ہے، تم کیسے لڑو گے؟ مسلمانوں کا دل بٹھاتے رہتے، مسلمانوں کو سست کرتے رہتے، تمہارے درمیان فتنہ بردازی کرتے، ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں سے ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیوں دھیان سے سنتے؟ کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ ان کی بات سن لیتے، اپنے دل چھوٹے کر لیتے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی شر پھیلا چکے ہیں، آپ کے کاموں کو دھرم بھرم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اسلام کا غلبہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ لوگ ناک بھون چڑھا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایسا جو کہتا ہے مجھے رخصت دیجیے، فتنے میں نہ ڈالیے، اور سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے۔ فتنے میں کیا ہے؟ یہاں پہ جد بن قیس ایک منافق تھا، اس نے کیا عذر پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں رومی کافروں کے لیے میں جہاد کے لیے جاؤں گا نا تو وہاں پہ میری کئی بیویاں ہیں، اگر لیکن میں ایک حسن پرست انسان ہوں، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، جیسے امریکہ کی عورتیں یا یورپ کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ کہنے لگا میں جاؤں گا نا جنگ میں تو میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، وجہ کوئی عورت اچھی نہ لگ جائے، میری سعادت کو میری قوم بڑی خوب جانتی ہے، لہٰذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے معاف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بدبخت پہلے ہی فتنے میں پڑ چکا ہے، اور یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرا فتنہ یہ ہے کہ یہ سارے منافق پڑ گئے ہیں کہ مسلمان تو جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور یہ فتنہ، یہ منافق اس فتنے میں مبتلا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں، کس طرح انکار کریں۔ صاف انکار کو بھی جی نہیں چاہتا، جانے کو بھی جی نہیں چاہتا، کریں تو مصیبت، نہ کریں تو بھی مصیبت، یہ اس چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے۔ مومنوں کو بھی اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ پھر ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کرتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے، یعنی یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو جائیں۔ ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلواتا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے مال خرچ کرو یا بادل ناخواستہ، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ صدقہ اسی سے قبول کیا جاتا ہے جس کے دل میں خلوص نیت ہوتی ہے، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اگر نماز کو آتے ڈھیلے ڈھالے آتے، اگر کچھ خرچ کرتے تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہوں، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک ہیں۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ منافقوں کو کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اور الزام منافقوں کا، اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پالیں تو یہ تیزی سے دوڑتے وہاں چھپ جائیں گے۔ کہ یہ منافق جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر جو گئے ہیں راستے میں اگر کوئی جگہ ملے گی نا وہاں چھپ جائیں گے جا کر۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، کیونکہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے، نعوذ باللہ آپ کے پر الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔
یہ ایسا ایٹیچیوڈ بتایا جا رہا ہے نا ہمارے قرآن میں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ ان منافقین کے بارے میں تو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کوالٹیز تمہارے اندر تو نہیں ہے کہیں، یہ ایسی باتیں تمہارے اندر تو نہیں ہے کہیں، کیونکہ قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ دیکھو جو منافق تھے نا وہ اس وقت تھے اور اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں تھے، تو کہیں ان کی عادتیں یا کوئی ایک عادت بھی تمہارے اندر تو نہیں ہے، اگر مستقل نہیں ہے تو کبھی آ جاتی ہو کبھی نہ آتی ہو، تو ہم نے اپنے اندر سے یہ عادتیں، یہ بری عادتیں نکالنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت دیتے ہیں۔ صدقات تو دراصل فقیروں، مسکینوں اور کارندوں کے لیے جو ان کی وسیلے پر مقرر ہیں۔ پھر نیز تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کیا ہوتا ہے؟ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا ان کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے، ان کے لیے محبت آئے۔ قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے، ہاں اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہاں کہاں تم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک اور منافقوں کی خصلت بتائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کانوں کا کچا ہے، یعنی کسی کی بات سن کر اعتبار کر لیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ پر اور مومن کے بات پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابھی بھی آج بھی دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ لوگ کارٹون بنا لیتے ہیں، وہاں پہ کارٹون بنانے کا مقابلہ چل پڑتا ہے، کبھی نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ اسے جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں راضی رکھا جاتا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتا دے۔ ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، کریں گے غلط کام لیکن ڈرتے رہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول کے پر ابھی وحی آ جائے گی، تو وہ ڈرتے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ برا کام کیا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ حرکت کی ہے، تو ابھی کوئی وحی نازل ہو جائے گی اور ہماری اس صورت میں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کیا باتیں کر رہے تھے تو کہہ دیں کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ یہ آیت نمبر 65 ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا لوگ کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے چلو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، عید الاضحیٰ ہے بکروں کا گائے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد طرح طرح کے میمز طرح طرح کے کارٹون بنا، مسلمان آپس میں ہنسی مذاق کرنے کے لیے کہ چلو اگلا بندہ ہنس جائے گا ہماری میمز دیکھ کے، ہم نے قربانی کے جانور کے پر یہ مذاق یہ بنایا ہے، اگر قربانی کے جانور کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کو لگا دیں گے سوشل میڈیا پہ، لوگ ہنستے رہیں دیکھتے رہیں۔ یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کے شاعر کا مطلب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کے ہنسنا چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہی تمہیں مل گیا ہے؟ کیا اللہ کا رسول، کیا اللہ کی آیتیں ہی تمہیں ملی ہیں مذاق اڑانے کے لیے؟ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں مذاق اڑانے کے لیے رہ گیا تھا؟ تو کوئی بھی ایسی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے شاعر کے خلاف کوئی ہنسی اڑانے کے لیے ملتا ہے اسے برائے مہربانی آگے نہ کریں، بلکہ اس کو جواب دے، لکھیں کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی توہین نہ کریں، ان کو لکھیں تاکہ وہ آگے بڑھانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی الواقع ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ منافق مرد ہوں یا عورتیں، دیکھیں بتایا جا رہا ہے عورت ہو یا مرد، منافق ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جو برے کام کا حکم دیتے ہیں بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے صدقہ سے بھینچ لیتے ہیں، یعنی صدقہ نہیں دیتے۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہاں دیکھیں عورت مرد دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ لوگ انہی کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، یہ لوگ تم سے زیادہ طاقت اور مال اولاد کی لحاظ سے تم سے بڑھ گئے تھے، یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو پہلے ہلاک قوم عاد، سمود اور نوح علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وہ تو اے مشرکین مکہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، مال اولاد میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے، تم اپنے مقدر کے مزے لوٹ رہے ہو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے
تم بھی انہیں باتوں میں پڑ گئے جس میں وہ پڑے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام کی قوم تھی، عاد و ثمود کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، مدین کے باشندے تھے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹا دیا گیا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلال لے کر آئے تھے۔ اللہ کے شایان نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ کس طرح سے ظلم کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کو نہ مان کر، ان کو جھٹلا کر۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اب یہاں دیکھیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں، برے کام سے روکتے ہیں۔ یعنی عورتیں بھی یہ کام کریں یا مرد بھی کام کریں، دونوں یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں نہریں جانی۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اجر کیا دیں گے؟ سدا بہار باغات، پاکیزہ قیام گاہوں کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی صحیح احادیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخلے کے بعد پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار کیا اب بھی ہم خوش نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی پوچھیں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے فرم کرے، آمین ثم آمین۔ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ داروں، شوہروں، بچوں، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، سب کو اللہ تعالیٰ اس میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔ اے نبی، کافروں منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤ۔ آیت نمبر 73۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے تھے۔ نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کیا چیز بری لگی تھی؟ اللہ یہ کہ اللہ اور رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا تھا۔ اگر یہ توبہ کر لے تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ ان کے لیے اس زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کیا تو بخل کرنے لگے، کمال بے اعتنائی سے اپنے وعدے سے پھر گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ یعنی اس طرح سے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو نوکری دے دے یا ہمیں اتنا مال عطا کرے تو ہم اتنا صدقہ خیرات کیا کریں گے، ہم اتنی زکوٰۃ دیا کریں گے۔ جب مل جاتا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بھول ہی جاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پہ بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پہ ڈال دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب غزوہ تبوک کے موقع پر یا کسی بھی غزوہ کے موقع پر ہر ایک کے پاس جو چیز ہوتی تھی نا لے آتے تھے۔ کیوں لے آتے تھے؟ اس وقت تو آرمی تھی نہیں، آرمی وہی صحابہ کرام تھے۔ اب جب کہیں جانا ہوتا تھا، غزوہ ہوتا تھا، تو ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے سامان لے کے آتا تھا نا، اپنی تلوار، اپنی زرہ، اپنا گھوڑا۔ اب جیسے اگر ہمارے ملک کو خدا نہ خواستہ کسی سے جنگ کرنی پڑے، ہماری گورنمنٹ کے آرمی سے جاؤ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کے آؤ، اسلحہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہر کوئی جائے اور آس پڑوس سے کہہ کہ مجھے بندوق لا دو، مجھے زرہ لا دو، مجھے یہ اسلحہ لا دو، تو اسے اپنے پاس سے خود تو کتنی مشکل پیش آئے گی نا۔ تو اب یہاں الحمدللہ تو سب کی گورنمنٹ بن چکی ہے، سب کی آرمی ہے، سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس وقت اللہ کے رسول کے پاس آرمی نہیں تھی، جب کہیں جنگ پہ جانا پڑتا تھا تو پھر لوگ آ کے ان کی مدد کرتے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ دینے کی اپیل کی گئی، وہاں لوگوں نے بہت سارا چندہ دیا۔ ایک صحابی جو تھے ابو عقیل، ان کے پاس کچھ نہیں تھا نا، ان کا بھی دل کر رہا تھا کہ وہ چندہ دیں۔ ساری رات انہوں نے مزدوری کی جس کی اجرت 1 صاع کھجور تھی۔ ان میں سے آدھا کھجور اپنے گھر لے گئے، آدھا کھجور لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ کو اس آدھے صاع کھجور سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ کھجوریں لے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دی۔ یہ دراصل آدھا صاع کھجور کی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ ان کی نیت، ان کے شوق اور رغبت کی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے اپنے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا صاع حاضر کر دیا تھا۔ اس موقع پہ منافقین کو پھپتیاں کسنے کا خوب موقع ملا۔ اگر کسی نے جی کھول کر چندہ دیا تو کہتا یہ تو سب کچھ دکھاوا کر رہے ہیں،
اگر کوئی تھوڑا سا مال دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا اتنا تھوڑا سا مال، اس سے جا کے وہ ان کی جو ہے وہ حکومت فتح کریں گے، اتنے بڑے لوگوں سے جا کے ٹکر لیں گے۔ ہر لحاظ سے جو منافقین جو تھے وہ ان کو طنز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جو منافق مر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے منافق، اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے والے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کر، دوسروں سے کہنے لگے ایسی گرمی میں جہاد کے لیے نکلو گے؟ آپ ان سے کہیے دوزخ کی آگ اس سے زیادہ بہت گرم ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ اب دیکھیں یہ اب ہم لوگ تو جہاد اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہم لوگ جہاد کس میں کریں گے؟ یہی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے۔ تو جب گرمی ہوتی ہے، جب سردی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے، جب آندھی طوفان ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی سخت گرمی آ گئی ہے، گرمی سے نکلے نہیں جا رہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، چلو آن لائن کورس کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں آتے دور ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم سردی میں نہ نکلے، ہم گرمی نہ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، جب سردی ہو گرمی ہو کچھ ہو کیسا بھی موسم ہو تمہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ منافقین نے بھی یہی کہا تھا اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں جا رہے ہو نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم کی گرمی کا تمہیں پتہ نہیں ہے کتنی سخت گرمی ہے؟ کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ انہیں چاہیے کم ہنسیں روئیں زیادہ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے۔ یہ پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں گے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکو گے، نہ میرے ساتھ تم دشمن سے جنگ کرو گے۔ کیوں؟ کہ تم پہلی دفعہ ہی بیٹھ گئے تھے اور اس میں خوش ہو گئے تھے، اب پیچھے بیٹھے رہو۔ اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نہ نماز جنازہ آپ نے پڑھنی ہے، نہ دعا خیر کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، سزا دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تو یہ جانتا ہے کہ انہی چیزوں میں سے اسے دنیا میں ہی سزا دے اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کو، جو مشرکوں کو مال اور اولاد ملتا ہے نا، وہ اس لیے ملتا ہے کہ ان کو اسی کے ذریعے سے سزا دی جائے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہاتھ جہاد کرو، ان منافقوں میں سے کچھ کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے، وہ لوگ بھی بیٹھے رہیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور واقعی عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دے گا۔ کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے کچھ خرچ کرنے کو نہ تھا، یعنی جو جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن کمزور تھے، اور پھر کچھ مریض تھے، اور پھر کچھ معذور تھے، اور پھر کچھ ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کو سامان نہیں ہے، جن کے پاس مال ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہ ہی ایسے لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آتے تھے، کہتے تھے اللہ کے رسول ہمیں سواری دیجیے، کیونکہ بہت لمبا سفر تھا غزوہ تبوک کا، ہم سواری چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، تو وہ واپس چلے گئے۔ اس غم سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں، روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اس جہاد میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس وقت جہاد پہ جانا فرض تھا سب کے لیے۔ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ الزام تو ان لوگوں پہ ہے جن کے پاس کچھ تھا لیکن پھر انہوں نے چھٹی مانگی کہ ہم نہیں جا سکتے، انہوں نے پیچھے رہ جانا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو نیک لوگ تھے، نیک سیرت تھے، نیک ان کی نیت تھی،
جب وہ آپ کے پاس آتے تھے مال مانگتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ جنگ میں جانا ہے، تو پھر کیا ہوتا تھا، جب نہیں ملتا تھا وہ روتے ہوئے واپس جاتے تھے۔ ان کے دل یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہیں آگے جا سکے، کیوں نہیں ہم نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ آگے بڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی جہاد کا جذبہ روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلام کے لیے جہاد کرنے کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کے شہر میں یا رب العالمین ہمیں موت نصیب فرمانا، یا رب العالمین ان کے شہر میں ہمیں وہاں ان کے شہر میں ہمیں دفن ہونا نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ ہمیں بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، اپنے مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دینا۔ اس پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی ہو گئی یا رب العالمین آپ معاف فرما دینا، آپ غفور الرحیم ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہماری زندگی میں کہیں کوئی شرک ہو گیا ہو، کوئی بدعت ہو گئی ہو، کوئی ہم نے ایسے رسم و رواج کر لی ہوں جو رب العالمین آپ کو ناپسند ہوں، یا رب العالمین ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو، ہماری دوستوں کو، یا رب العالمین ہمارے ٹیچرز کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، سب کے چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ ہم سب کے پر یا رب العالمین قبر کا عذاب نہ ہو، یا رب العالمین ہم سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، یا رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دینا، یا رب العالمین ہمیں پل صراط خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا، یا رب العالمین ہمیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا، یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے نہایت ہی اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، یا رب العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے محلے، ہماری دوست، جو بھی ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دینا، ان کے لیے قبر کے مراحل آسان کر دینا، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، ان کے قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دینا، ان کے لیے مغفرت ہے یا رب العالمین۔ ہماری بہت ہی عزیز، میری بہت ہی پیاری باجی، ہماری نند وہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ان کو بخش دینا، یا رب العالمین ان کے آگے کے مراحل آسان کر دینا، یا رب العالمین ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، ان کے قبر کے عذاب سے بچا لینا، انہیں آخرت میں کامیابی نصیب فرمانا۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان سے درگزر فرما، اے اللہ انہیں معاف کر دے اور ان کی اچھی مہمانی کر، ان کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے، انہیں پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال کر ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔ اے اللہ انہیں اس گھر سے بہتر گھر، اس گھر کے والوں سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما، انہیں جنت میں داخل فرما اور انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے، اے اللہ چھوٹے اور بڑوں کو بخش دے، اے اللہ مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بخش دے، اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، جسے تو موت دے اسلام پہ موت دینا، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر۔ اس کے بعد